اور 2026 میں کیا ہونا چاہیے جو 2025 میں نہیں ہو سکا؟ اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، عام کاروباری تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ چند جو اوپر مفادات پسند لوگ ہیں ان تک ہی وہ چیزیں رہ جائیں۔ جتنے ڈیوٹی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس میں بینک میں تھوڑی ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ شرح سود جو ہے وہ نیچے آئے گی تو اس میں بہت ہی زیادہ بہتری ہوگی کاروبار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے۔ سال گزشتہ میں لاہور کی پاکستان کی صنعت و تجارت کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہوئے اور 2026 میں امپورٹ کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، صنعت و تجارت کے لیے حکومتی سطح پر مزید کون سے اہم انیشیٹو لیے جانے چاہیے، یہ جاننے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کی صنعت و تجارت کا ایک بڑا نام پائنیئرز بزنس مین گروپ کی لاہور چیمبر اور چیمبر فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کی جو سیاست ہے وہ کہاں کھڑی ہے اور 2026 میں آگے اس کا فیوچر کیا ہوگا، ان تمام موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں سابق امیدوار برائے اسی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس علی رضا چودھری صاحب کے ساتھ، جو کہ لاہور کی شالمی کی ایک بڑی کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، نسل در نسل بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب، وقت دینے کا بے حد شکریہ۔ سال گزشتہ 2025 میں حکومت نے بزنس، انڈسٹریل، امپورٹ ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے کیا کیا اور 2026 میں کیا ہونا چاہیے جو 2025 میں نہیں ہو سکا؟ جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ حنان بھائی، آپ ہمیشہ وقت دیتے ہیں اور ہماری آواز جو ہے وہ آوان بالا تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں 2025 بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی قیاس آرائیوں کے ساتھ ہی گزر گیا۔ جو چیزیں ہمیں ایز اے بزنس کمیونٹی پہلے فیس کرنی پڑ رہی تھی، ٹیکس کے جو معاملات ہیں اس میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ بہتری نہیں آئی۔ کوشش یہ کی جائے کہ جیسے 2025 گزرا ہے، ہمارا ایک مارکہ حق ہوا تھا، اسی طرح اب مارکہ معیشت 2026 میں ہونا چاہیے۔ تو میں تو گزارش کروں گا عوان بالا سے، حکومتی اداروں سے، کہ اسی طرح کے جس طرح ہم نے کوئی جنگ جیتی ہے انڈیا سے، ہم نے بھارت کو نیست و نابود کرنے کی الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے، اسی طرح ہمیں مارکہ معیشت میں بھی بہتری لانی چاہیے۔ ہمیں ٹیکس اصطلاحات اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، عام کاروباری تک پہنچنا چاہیے، نہ کہ چند جو اوپر مفادات پسند لوگ ہیں ان تک ہی وہ چیزیں رہ جائیں۔ آپ امپورٹ کے حوالے سے اسپیسیفکلی بتائیں، ایکسپورٹ کے حوالے سے بتائیں، جس سے پاکستان میں ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ آپ شالمی میں پریکٹیکل بزنس کرتے ہیں، بتائیں کس طرح پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ دیکھیں ترقی میں تو میں خود تو میرا تعلق تو جو ہے وہ امپورٹ سے ہے، لیکن ترقی کی جو راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی ہے وہ تو ایکسپورٹ سے ہوتی ہے۔ ہمیں جو صنعتیں ہیں ان کو ریلیف دینا چاہیے، جیسا کہ جو صنعتیں ٹیکس آلریڈی دے رہے ہیں انہی کو ہی ہم سختیاں کرتے جائیں گے۔ جیسے کہ آج کل معاملہ چل رہا ہے جن پہ کیمراز لگ رہے ہیں، اسپننگ ملز پہ کیمراز لگ رہے ہیں، تو اگر آپ ان کو ہی اتنا اسٹرکٹ کرتے جائیں گے تو وہ کاروبار کیسے کریں گے؟ ایکسپورٹ اگر وہ پروڈکشن نہیں کریں گے، کاروبار اچھا نہیں ہوگا، ایکسپورٹ اچھی نہیں ہوگی، ڈالرز باہر سے نہیں آئیں گے، برآمدات ہماری کم ہوں گی، تو اس میں بہت زیادہ اثر ہماری معیشت پہ پڑے گا اور یہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر کچھ امپورٹ کے معاملات ہیں تو ہمیں امپورٹ کے معاملات بھی ہموار کرنے چاہیے۔ اس طرح کے جتنے ڈیوٹی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں اس میں بینک میں تھوڑی ریلیکسیشن دینی چاہیے، ڈالرز اویلیبل ہونے چاہیے، ایل سیز کا ٹائم کم ہونا چاہیے۔ ایل سیز آپ بینک میں ڈاکومنٹس آتے ہیں تو 20 دن، ایک مہینہ بینک آپ کو ڈاکومنٹس ہی نہیں پرووائڈ کرتا، تو یہ مشکلات جو ہیں وہ امپورٹ میں ہیں۔ اور اگر ڈیوٹیز ہیں تو وہ ایک آئٹم کے اوپر اتنی طرح کی ڈیوٹیز ہیں کہ آپ اس میں ہی جو ہے وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، آپ کی امپورٹ کرنا بھی آپ کو مشکل ہو جاتی ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست کا بھی ایک مارکہ حق ہوا ہے، جس میں علی حسام عسکر صاحب، خالد عثمان صاحب، میاں انجم نثار صاحب کی لیڈرشپ میں PPP الائنس نے کامیابی سمیٹی۔ علی حسام عسکر اس سارے سنیریو میں، ساری موومنٹ میں ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے آئے۔ 2.5 سال کی جدوجہد اور چیمبر میں VP بھی بیٹھا ہے، اسی بھی بیٹھے ہیں۔ PBG کے لیے 2025 کیسا رہا؟ دیکھیں PBG میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو دیکھا ہے وہ تو میں نے ون مین شو دیکھا ہے، اور وہ صرف علی حسام صاحب ہی ہیں، ہمارے چیئرمین ہیں، کیونکہ ان کی جو
کام دیکھتے ہوئے ان کی جو محنت اور تاجر برادری کے لیے جو وہ خدمات پیش کر رہے ہیں ان کو سراہتے ہوئے ہم نے بھی پی بی جی کو جوائن کیا، اور وہ بھی 2025 میں ہی کیا۔ اب دیکھیں وی پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پی بی جی کے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسی طرح ہی ممبرس کو جو ہیں وہ خدمات اپنی پیش کریں ایز پر انسٹرکشن آف چیئرمین پی بی جی علی حسام صاحب، اور کوئی شک نہیں جی وہ بالکل ابھرتے ہوئے ستارے ہیں، اور ہم انہیں آئندہ سال الیکشن میں پریزیڈنٹ بھی خواہش بھی کرتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اور جب وہ پریزیڈنٹ آئیں گے تو جو معاملات ابھی تک حکومت کے ساتھ طے نہیں ہوئے، ہم امید کرتے ہیں کہ علی حسام صاحب اس کو آنے والے جتنے پہلے صدر تھے ان سے بہت بہتر طریقے سے حل کروائیں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے یہاں کے بینکنگ سسٹم میں انٹرسٹ ریٹ ہے، شرح سود ہے، وہ ریجن میں آپ گلف میں، عرب میں اور یہ ہمارے سارے ریجن میں کس طرح ہے اور پاکستان میں کیسے ہے؟ یہ انٹرسٹ ریٹ کیا یہ بھی ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اس بارے میں ایکسپلینیشن دیں۔ جی بالکل، دیکھیں حنان بھائی، اگر آپ ریجن کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پاکستان کا ہے ابھی بھی، اور پہلے تو جو سابقہ حکومتی ادوار تھے اس میں تو بہت زیادہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 22% اور 23% تک گیا۔ خیر اس میں اپریشیٹ کروں گا پی ایم شہباز شریف صاحب کو، اور ساتھ ہی جو آرمی چیف ہیں ہمارے اور فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ چیئرمین ڈیفنس فورسز بھی ہیں سید عاصم منیر صاحب، انہوں نے بھی اس میں بہت اچھا کردار ادا کیا کہ انہوں نے جو بحال کیے ہیں تعلقات دوسرے ملکوں کے ساتھ، اس میں تجارت کا جو ہے وہ بہت اصل اور مین پہلو ہے، اس میں ہماری جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں بہت فرق آیا، اب وہ تقریباً 10.5% پہ آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کم از کم 6 یا 7% پہ لے کر آئیں، تاکہ اس سے جو بینکوں سے قرض لینے والا معاملہ ہے، جو ٹیکسٹائل ملز ہیں یا جو بھی کوئی مل ہے، جو جتنی بھی فیکٹریاں ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کو قرض حاصل کرنے میں آسانی ہو، اور اس کو قرض کو بعد میں ادا کرنے میں بھی آسانی ہو، اور وہ اپنا کاروبار بہتر طریقے سے چلا سکیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ شرح سود جو ہے وہ نیچے آئے گی تو اس میں بہت ہی زیادہ بہتری ہوگی کاروبار میں۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔ 2025 کا پیغام علی رضا چودھری صاحب نے لاہور کے سامنے، اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھا۔ لاہور کی صنعت و تجارت سے جڑی ہوئی کمیونٹی کی تمام لیڈرشپ اس وقت یہی کہہ رہی ہے جو میں نے اس شعر میں بیان کر دیا، اور 2026 کے لیے ہماری پاکستان کی، لاہور کی بزنس کمیونٹی کی نیک خواہشات ہیں کہ نئے آنے والے سال کا سورج پاکستان کے لیے خوشحالیوں، ترقیوں، کامیابیوں کا سویرا لے کر طلوع ہو۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔